اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پراپرلی سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لینگویج سکلز، سب سے پہلے تو لینگویج سکلز پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج ہے دنیا کی، اسپوکن لینگویج ہے تو اس میں چار سکلز ہوتی ہیں، تو مطلب لسننگ ہے، اسپیکنگ ہے، ریڈنگ ہے اور رائٹنگ ہے۔ یہ کسی نے بھی اگر آئیلٹس کی تیاری کی ہو یا کوئی لینگویج پراپرلی کہیں پہ اسٹڈی کرنے کی مطلب اس کو اتفاق ہوا ہو تو یہ چار سکلز سے گزر کے آپ جو ہے نا وہ ایک لینگویج سیکھتے ہیں۔ لسننگ ہے، لسننگ یہ ہے کہ آپ مطلب میرے ایک ٹیچر کا ایک میں یہاں پہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میرے وہ کہتے تھے کہ لسننگ جو ہے وہ لسننگ سے آتی ہے، اسپیکنگ جو ہے وہ اسپیکنگ سے آتی ہے، ریڈنگ جو ہے وہ ریڈنگ سے آتی ہے اور رائٹنگ جو ہے وہ رائٹنگ سے آتی ہے۔ اچھا یہ تو ہے لینگویج سکلز، مطلب سکلز اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو پریکٹس کے ساتھ اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لسننگ کر کے آپ لسننگ اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں، اسپیکنگ کر کے آپ اسپیکنگ کی اسکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے مطلب بیسک آورز پورے کرتے ہیں تو وہ اسکلز آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ریڈنگ ہے اور اسی طرح رائٹنگ ہے، اور یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اس میں اور لنگوسٹکس میں کیا فرق ہے؟ مطلب آپ اسکلز تو ٹھیک ہے، مطلب سمجھ آ گئی کہ ایک لینگویج کے اندر یہ چار اسکلز ہوتی ہیں۔ لنگوسٹک اس سے کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لنگوسٹکس میں بیسیکلی پانچ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فونولوجی ہے، مورفولوجی ہے، سینٹیکس ہے، سیمینٹکس ہے اور پریگمیٹکس ہے۔ فونولوجی بیسیکلی اسٹڈی آف ساؤنڈ ہے، مطلب جس طرح ہم بولتے ہیں، تو اگر جس طرح ہم سب نے تجوید پڑھی ہوئی ہے تو تجوید میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مخارج دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف آپ کے منہ میں کس جگہ سے نکل رہا ہے، تو وہ مخرج ہے اس کا آپ کے منہ میں، دیٹس ویئر اٹس کمنگ فرام۔ بھلے اس بات کو اسٹڈی کرنا اور پھر اس کے اتار چڑھاؤ کو، کہاں پہ آپ نے موٹا پڑھنا ہے، کہاں پہ آپ نے باریک پڑھنا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو فونولوجی۔ اب یہ ایک چارٹ میں نے مطلب پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس پکچر میں آپ کو بڑا واضح ہو جائے گا کہ مطلب یہ آلریڈی ہم کام کرتے ہیں جب ہم لوگ تجوید پڑھتے ہیں، تو اسی کو بیسیکلی فونولوجی کہتے ہیں۔ انگلش کی فونولوجی اور عربک کی فونولوجی ڈفرینٹ ہے۔ ہر لینگویج کی فونولوجی، مورفولوجی، سینٹیکس، سیمینٹکس، پریگمیٹکس، دے ہیو دیئر اون رولز، ایوری لینگویج۔ تو انگلش کے لیے بھی ایک پی ایم بی چارٹ ہوتا ہے جس کو ہم پلیس، مینر اینڈ آرٹیکولیشن یا وائسنگ کہتے ہیں۔ وہ ایک چارٹ ہوتا ہے، وہ اسی طرح کا چارٹ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی شو کرتا ہے کہ کون سا حرف آپ کے منہ میں کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور کس طرح ادا ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے مخارج و تفخیم و ترقیب وغیرہ۔ مخارج تو میں نے ایکسپلین کر دیا، تفخیم و ترقیق یہ کہتے ہیں کہ کون سا حرف جیسے موٹا پڑھا جاتا ہے، کون سا باریک پڑھا جاتا ہے، اور غیرہا یعنی اس طرح کے جتنے اور بھی قواعد ہیں وہ سارے عربک فونولوجی اس کو مطلب جس طرح ہم اس کو تجوید کہتے ہیں وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم مورفولوجی پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ بیسیکلی مورفولوجی کیا ہے؟ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہوئی ہے کہ اٹ ریفرز ٹو دا مینٹل سسٹم انوالوڈ ان ورڈ فارمیشن۔ اب یہ اس کو مینٹل سسٹم ڈیفینیشن میں کیوں کہا گیا ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ تو برانچ آف لنگوسٹکس دیٹ ڈیلز ود ورڈز، دیئر انٹرنل اسٹرکچر اینڈ ہاؤ دے آر فارمڈ۔ اچھا اس میں ایک بات جو سب سے مطلب امپورٹنٹ ہے جاننے والی، وہ یہ ہے کہ ورڈ بیسیکلی میننگ فل، لائک دا اسمالسٹ میننگ فل یونٹ ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کا، جسے لنگوسٹکس میں ہم مورفیم کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے بتایا ہوا کہ مورفیم ورسز ورڈ، اس میں دونوں میں فرق کیا ہے کہ لک ایک مورفیم ہے because it is a meaningful word, and then if we put ed at the end it becomes looked, so that looked ed is actually another morpheme which is attached to look and it has changed its meaning. Similarly with drive and driver and small and smaller.
नाउ फर्दर इफ अगर हम इसको मजीद डिवाइड करें तो इसमें फ्री मॉर्फीम है और बाउंड मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम वो होते हैं कि जो बेसिकली इंडिपेंडेंट मीनिंग देते हैं, जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में लुक, ड्राइव एंड स्मॉल, दे आर इंडिपेंडेंटली गिविंग मीनिंग। बट इफ वी लुक एट ईडी एंड आर एंड ई आर, these are bound morpheme unless they are attached to some any free morpheme, they cannot give meaning। अच्छा, अब ये सारा बताने का मकसद क्या है? मतलब ये देख तो लिया आपने, पढ़ लिया, तो इस मतलब ये बेसिकली लैंग्वेज में करती क्या है ये चीज? उसके लिए ना ये मैंने आगे एक एग्जांपल क्रिएट किया है। बेसिकली आइडिया तो मेरे तरफ ने आइडिया तो मैंने कहीं और से लिया, लेकिन उसको मैंने बढ़ा दिया एक मतलब काफी सेंटेंसेस में। तो ये अगर किसी की इंग्लिश आप में से बहुत अच्छी है और वो उसको प्रॉपर इंटोनेशन के साथ पढ़ सकता है, तो अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहे इसको पढ़ने में, तो काइंडली जरूर, लाइक प्रॉपर इंटोनेशन के साथ। इकरा ने हैंड रेज किया हुआ है, इकरा आप कहना चाहती हैं? हाँ, तो आप अनम्यूट करें, आप काइंडली वेट ना करें मेरी उसके परमिशन का, आप अनम्यूट करें अपने आप को, आप पढ़ लें। Assalamu alaikum. जी वाह। I want to untravel the journeys I traveled. I want to unmeet the people I met. I want to unmake the promises I made. I want to unlive those moments I lived. I want to unlove the persons I loved. I want to unbreak the vows I broke. I want to untell the lies I told. I want to unbear the burden I bore. I want to uncry the tears I cried. I want to unpass the past I've passed. I just want to unfeel the pain I felt. अच्छा, इस ये जब ये आप इसको सुन रहे थे तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि कौन सा इमोशन आपका इस पूरे से रिलेट कर रहा था? कोई भी आंसर कर सकता है, क्या खुद आंसर कर सकती हैं? It is just a feeling of deprivation, I think. मतलब रिग्रेट कह सकती हैं या गिल्ट कह सकती हैं, डिप्रेशन कह सकती हैं, ठीक है। अब सिर्फ किया क्या है हमने, मतलब इट्स मॉर्फोलॉजी, आई जस्ट मेंशन देयर इज मॉर्फोलॉजी इन एक्शन। Now, the word untravel, unmeet, unmake, unlive, unlove, unbreak, untell, unbear, uncry, unpass, and unfeel, they don't actually like, अगर हम प्रॉपर उसको मतलब समझने की या किसी डिक्शनरी का हवाला लेने की कोशिश करें तो लाइक दीज आर नॉट प्रॉपर वर्ड्स। लेकिन what actually happened there is that we know the meaning of un, and then we know the meaning of those free morphemes, travel, meet, make, and live, and then we put them together and they made us feel regret. Like that's what morphology do in a language। अच्छा, इसके बाद हम सिंटेक्स पे बात करते हैं। सिंटेक्स में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हेड एंड मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा कंप्लीमेंट्री और एडजंक्ट का वो नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम देखते हैं। बुक्स, यहाँ पे सिर्फ आप ये एक एग्जांपल है। इसमें देखिए हेड और मॉडिफायर बेसिकली होता क्या है कि देर इज अ word in every sentence which is like the main word we can say, and the rest of it revolves around that word. The rest of the sentence revolves around that word. So that main word is called head and the rest of it is are modifiers. So this is an example: books, we put an expensive books, the expensive books of Stephen Hawking, the expensive books of Stephen Hawking are available. So we keep on adding to it and it's just gonna like modify the word books like ultimately। So next is complement and adjunct। अच्छा, इसमें भी this is also like the same as the concept of head and modifier, but it's a little different because it's related to actually verb। uh, it starts with bought, and then the rest of the sentence revolves around the verb. Like he bought a present, he bought a present for his wife, he bought a present for his wife in Lahore, he bought a present for his wife in Lahore last Tuesday। So everything else you see is just revolving around the
main word which is a complement bought, and rest of it is all are adjuncts which are like just contributing into the meaning of bought. अच्छा एक और मेरे ख्याल से कोई और ज्वाइन करना चाह रहे हैं. अच्छा अब ये तो एक टिपिकल मतलब लिंग्विस्टिक्स है ना, तो इसका असल में मतलब मैंने एग्जांपल्स भी दे के बता दी, तो ये सारी मतलब मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स की बेसिकली इन बेसिक्स को बताने का मेरा मकसद क्या था. उसके लिए हम चले जाते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी. अच्छा अब यहाँ पे मैंने मॉर्फोलॉजी इन एक्शन लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली अरेबिक में जब हम बात करते हैं सिंटेक्स एंड मॉर्फोलॉजी की, so it's not actually just the syntax and morphology, it's actually like I already told you that every language has its own syntax, has its own morphology, own phonology, semantics and pragmatics, everything. Every language is different from other, and like in some ways they are same. So when we talk about Arabic morphology or Arabic syntax, it's not just the morphology. Like in Arabic, the Sarf and Nahw actually are the like different from how they are like perceived in English, the morphology and syntax. So I'll just read them and then just translate them, and then I'll just show you what Sarf and Nahw do in contributing the meaning of Quran. Uh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اور اس دن جب آسمان پھٹ پڑے گا بادلوں کے ساتھ، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے جو ہیں وہ اتریں گے جوک در جوک. الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن، حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کے لیے ہے. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت ہی مشکل ہوگا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ کہیں گے کہ کاش، ہائے کاش کہ میں رسول کے ساتھ رستہ پکڑ لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے میری بربادی کہ کاش میں اس فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ جب ذکر یاد دہانی میرے پاس آ پہنچی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو چھوڑ کر بھاگنے والا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے کہ اے میرے رب کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اچھا یہ تو مطلب صرف ٹرانسلیشن ہو گئی، تو اس پہ اب میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن صرف اور نحو کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بیسیکلی وہ میننگ کس طرح کریٹ کرتی ہے عربک میں. اب یہ ویوم تشقق، یہ جو ورڈ تشقق ہے یہ بیسیکلی باب تفاعل سے ہے. اگر مطلب یہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے، صرف آپ اس کی جسٹ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ورڈ عربک میں کس طرح کے پھٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور اللہ نے یہی لفظ کیوں استعمال کیا. شین قاف قاف شقہ یا شقو سے کا مطلب بھی پھٹنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا پھٹنا جو اس باب سے ہے، تشققو سے ہے، اس طرح یہ لفظ کو کیوں استعمال کیا. تو یہ لفظ عربک میں بیسیکلی ہونٹ پھٹے ہوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاؤں پھٹ جائیں، لائک ایڑی سے پاؤں پھٹ جاتے ہیں تو وہ جس طرح کے نظر آتے ہیں، تو اس کے طرح اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. اچھا اب یہ جو دو میننگ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ ہونٹ پھٹ جانے سے اور یہ جو ایڑی پہ جو وہ پھٹ جاتا ہے، مطلب وہاں سے آپ کا جو جلد سکن پھٹ جاتی ہے، تو وہ جس طرح پھٹتی ہے اس کو ذرا ویژولائز کریں، اور پھر آپ ذرا اس کو سوچیں کہ آسمان کس طرح پھٹے گا قیامت والے. بالغمام، اور غمام بیسیکلی غمامہ کی جمع ہے، غمام کہتے ہیں بادلوں کو. تو بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا.
اب مطلب جسٹ امیجن، اب اس سے پچھلے جو میں نے انگلش کا آپ کو بتایا تھا، جو انگلش کی وہ جو سسٹر نے پڑھا بھی ہے اس کو، اس میں بیسیکلی ریگریٹ تھی اور گلٹ تھی جو آپ کو فیل ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ آیات جو ہیں یہ بیسیکلی دا پیک آف ریگریٹ اینڈ گلٹ a person can feel، یہ میرے خیال سے یہ ان کا اس کو ظاہر کرتی ہے. اب وہ کیوں ظاہر کرتی ہے اس پہ آپ کو یہ ساری صرف اور نحو جو میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ نہیں ہوگی، اس کے بنا آپ وہ ریگریٹ اور وہ ایموشن فیل نہیں کر سکتے. آ، اس کے مطلب اگر آپ اس کو اتنا ڈیپ لنگوسٹیکلی نہیں پڑھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے اس کو اس طرح فیل نہ کر سکیں. تو جسٹ امیجن یہ جو دو ورڈ ابھی میں نے آپ کو میننگ کا بتایا، اور پھر اس کے بعد ونزل الملائکۃ تنزیلا. اب یہ نزلہ بھی اترنا ہوتا ہے اور نزلہ بھی اترنا ہوتا ہے. نزلہ میں ترتیب کا عنصر شامل ہے یہاں پہ، کہ وہ جوک در جوک یعنی ترتیب سے، جس طرح ایک آرمی آتی ہے لائک صف بصف ہو کے اینڈ لائک ان این آرگنائزڈ اینڈ آرڈرڈ وے، تو وہ اس طرح کا ایک اس طرح کا میننگ اس نزلہ میں پایا جاتا ہے. ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اس دن جوک در جوک اتریں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اور بادشاہت اس دن، حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کی ہو. اب یہاں پہ بھی وہ صرف اور نحو کا دیکھیں، نحو بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، مطلب چوائس آف ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس دن بادشاہت جو ہے وہ رحمان کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفت استعمال کی ہے یہاں پہ کہ جو رحمت کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کہ یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ رحمان کے ہاں اگر آپ مطلب اس کی بادشاہت ہوگی اس دن کو، تو یہ کافروں کے لیے یہ دن جو ہے بہت ہی مشکل ہوگا. اب اس میں بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ورڈ اسیرہ استعمال کیا ہوا ہے قرآن پاک، مطلب عربی میں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں کہ جو مشکل کے میننگ کو پیش کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اسیر کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی مطلب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اسر یاسرو عربی میں کہتے ہیں اس طرح، مطلب کس طرح کی مشکل کو کہتے ہیں. تو اللہ عربی میں کہتے ہیں کہ اسر المرأۃ، یعنی اگر کسی عورت کو کی جو مطلب پیدائش کا معاملہ ہے، وہ اگر کسی عورت کے لیے مشکل ہو جائے کسی وجہ سے، تو بچے کی پیدائش کا معاملہ جو ہے، تو وہ اگر تو وہ جس کنڈیشن میں، جس مشکل میں وہ اس وقت ہوتی ہے نا وہ عورت، اس طرح کی مشکل کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. یا دوسرا ایک جو اس کا یوزیج ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ قرضے میں ہو اور اس کے حالات بھی ٹھیک نہ ہوں، تو جو قرض جس نے اس کو مطلب جس انسان کو اس نے قرض واپس کرنا ہے وہ قرض لینے آتا. اب جس طرح کی مشکل میں وہ بندہ ہے، دیٹ پرسن لائک ہو اوز دا منی، ہی، تو وہ جس طرح کی مشکل میں پھنسے گا تو وہ اس طرح کی مشکل کے لیے یہ ورڈ اسیر کا لفظ استعمال ہوگا. اب آپ مطلب ہاؤ آل دس از کانٹریبیوٹنگ ٹو دا لائک جو آئی آلریڈی مینشنڈ کہ یہ ایک ریگریٹ کی پیک ہے ایک انسان کی. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو منظر کشی کی، پھر اس کے بعد ملائکہ کا آنا، اور پھر بادشاہت کا رحمان کے لیے ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مینشن کرنا کہ کافرین کے لیے کہ تو وہ کافرین کے لیے جو وہ دن ہے وہ تو مشکل میں ہو گئے اس وقت، اور وہ کس طرح کی مشکلوں میں ہوں گے اس طرح کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کرے. دیر از نو وے آؤٹ آف اٹ، آؤٹ آف دیٹ سچویشن. دیٹس واٹ اسیر مینس. تو وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، تو اس دن جو وہ ظالم ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہائے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا رستہ پکڑ. تو ریسٹ آف اٹ یو کین لائک آئی آلریڈی ٹرانسلیٹڈ اٹ. سو دیز آر دا ورڈز ہو آر contributing to the regret of that person, that the situation that Allah is presenting, and then like what kind of words that Allah chose to describe it. So that's all contributing to the meaning. So that is what Sarf and Nahw do in like language, in a language. اچھا موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اس میں میں نے صرف اور نحو کو تھوڑا سا بس ڈسکرائب کر دیا کہ صرف وہ علم ہے وقفہ العلم الذي يساعد على معرفة بنیت الکلمہ.
کہ جو لفظ کے صرف وہ ہے کہ جو بیسیکلی ورڈ کے اسٹرکچر سے ریلیٹ کرتی ہے چیز، کہ ایک لفظ کس طرح بنا ہوا ہے. جس طرح ہم نے تشکاکو کی اگزامپل پچھلی سلائیڈ میں دیکھی ہے، تو وہ جو تشکاکو جس طرح بنا ہوا ہے نا، تو وہ اس کو صرف کا علم ریلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد صرف کا علم مزید کیا پارٹ پلے کرتا ہے اس میں، تو وہ لتوضیح الغرض المعنوی، کہ وہ جو میننگ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ شین کاف کاف شقہ یا شکو بھی پھٹنے کے میننگ میں آتا ہے، اور جو تشقق یا تشققو ہے وہ بھی پھٹنے کے میننگ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہی ورڈ کیوں استعمال کیا وہاں پہ، تو وہ بیسیکلی صرف بتاتی ہے آپ کو کہ اس کا مطلب اس طرح ڈفرینٹ ہے. تو وہ معنوی اعتبار سے بھی، میننگ کے اعتبار سے بھی اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ پیچھے میں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ورڈ کی فارمیشن ہے فرام ون ورڈ ٹو اندر، لائک ان انگلش وی saw that drive and then we can convert it into a driver, like by just putting er or r at the end. So we are just making we are adding words, we are like we add something and then we make a new word and it means something else. So that process in Arabic Sarf deals with it. Like for example, مثل تحویلی کلمت قول الی قال، یعنی قول ورڈ ہے اور ایک قال ورڈ ہے، تو یہ قول کو قال میں کنورٹ کرنا، یہ بھی صرف اس سے ریلیٹ کرتی ہے. مطلب اس صرف کا علم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ قول کو قال میں کیسے کنورٹ یا کیسے کنورٹ ہوا ہے وہ. تو یہ ایک ایگزامپل تھی، اعطی مقولا وعدم معقولا. عربک ایک پروورب ہے کہ he has been given words but he lacks understanding. So تو یہ جو مقولن ورڈ ہے یہ بیسیکلی یہ بھی قول سے ہی ہے، مطلب یہ مفعول کا صیغہ ہے. تو تو یہ ایگزامپل بیسیکلی میں نے اس لیے کہ وہ قول سے قال اینڈ دین فرام دین اٹس مقول، سو اٹس آل ریلیٹڈ ٹو علم الصرف. اس کے بعد علم النحو پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. العلم الذی یعنی باحوال الکلمہ. اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی، من الاعراب والبناء، کہ یہ جو علم النحو ہے یہ بیسیکلی اٹ ریلیٹس ٹو اعراب. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب عربک میں جو ورڈز ہیں، the ending part of every word is called i'rab, for the position where i'rab comes. So there are three kinds, like i'rab can be rafa, nasab and jar. So in later we can go into the detail later, but that's what i'rab is. It comes at the end and it also contributes in the meaning. And then there is bina. Bina is actually technical a little, like bina is the structure of the word in that particular i'rab position. Like if a word is in rafa form, then what will be the structure of that word. So that's what bina deals. اچھا، یہ بھی بھائی بنا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ نیڈ آف اے ورڈ ان اسپیسیفک کنڈیشن مینس دیٹ اف اے ورڈ از ان رفع فارم، سو what is its need, like how what is its structure going to be in that particular form. اچھا، اس کے بعد ایک یہ حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم وہ شخص ہے کہ جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ شخص ہے کہ جو ہر اس چیز سے دور ہو جائے جس کو اللہ نے منع کیا. تو یہ جو ابھی اگزامپل المسلم من سلم المسلمون، تو نحو کے حساب سے اگر اس کو ہم ڈیل کریں گے تو المسلم جو ہے وہ یہاں پہ مرفوع ہے، اٹ مینز اٹ از ان رفع فارم، اور اس کی علامت جو ہے وہ ضمہ ہے، ضمہ کہتے ہیں پیش کو. تو اسی طرح من جو ہے وہ اسم الموصول ہے، سلمہ فعل ماضی ہے، مسلمون جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، وہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی صرف میں، اور دین لسان ہے. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. اگر آپ میں سے مائک اوور ٹو آور کیپٹن، باقی آگے وہ جس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیں. جزاک اللہ خیر.